کوئی سعودی عرب کا انسان یہ نہیں کہہ سکتا ہے، وہاں کا کوئی امام یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہندوستان کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں بہت سے ایسے مذہب ہیں جن کے پیچھے کوئی اگر کالا آدمی نماز پڑھے اس کو بھگا دیا جاتا ہے، ان کے پیچھے کوئی اگر کالا آدمی عبادت کرے ان کو بھگا دیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹی ذات کے لوگ مندر میں گھس جائیں، ان کے گرجا میں گھس جائیں، دھرم استھل میں گھس جائیں، سنستھا میں گھس جائے تو ان کو نکال دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ ان کو پوتر کرنے کے لیے دھول دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ہی واحد مذہب ہے جو انسانیت کو ایک پلیٹ فارم سے جوڑ رہا ہے، انسانیت کو ایک راستے پہ لا رہا ہے۔ اور مؤذن پکارتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ایک ہی ساتھ صدائے دیر، ایک ہی ساتھ صدائے دے رہے، صدائے لگ رہی ہے تو ایک ساتھ آؤ نماز کی طرف، آؤ اللہ کے گھر کی طرف، ایک سب میں کھڑے ہو جاؤ۔ نہ کوئی یہاں بادشاہ ہے، نہ کوئی یہاں غریب ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کے بارے میں تو کہا تھا کہ یہ کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہ کہ سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میرے بھائیوں، ایک بادشاہ تھا جن کا نام محمود تھا، ان کے غلام تھے جن کا نام ایاز۔ یہ غلام اپنے بادشاہ کے پیر سے پیر سٹائے ہوئے کھڑے ہیں، کندھے سے کندھے ملائے ہوئے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ پاور اگر کسی دھرم دے رہا ہے، یہ اتھارٹی، یہ پاور، یہ انسانیت کی تعلیم، ایک دوسرے کو چھوڑنے کی تعلیم اگر کوئی مذہب دے رہا ہے تو یہ اسلام ہے، جہاں کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، جہاں کوئی کالے گورے کے اندر فرق نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو مقام دیا، ہم نے انسان کو عزت دی، ہم نے انسان کو آزاد پیدا کیا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں، اگر کوئی غریب انسان ہے، نہ اس کو پوسٹ دی جاتی ہے، نہ ان کو کوئی عہدہ دیا جاتا، نہ کوئی ان کو ڈگری دی جاتی ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی کالا آدمی ہے، گورے آدمی اس پر نظر ڈالتے تو ترچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یقین جانی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کالے اور گورے کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے تھے۔ اس سے پہلے میں آپ کو قرآن کی ایک آیت سنا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ایک انسان اپنے جسم کو خوبصورت بنانے کے لیے دنیا کے اندر کریمز استعمال کرتے ہیں، پونڈز استعمال کرتے ہیں، فیئر لولی استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے آلہ استعمال کرتے ہیں کہ گورا ہو جائے۔ لیکن کوئی بندہ یہ کوشش نہیں کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم گورا ہو کر آئے، اللہ کے سامنے ہمارا چہرہ روشن ہو۔ قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اے لوگوں، کل قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ اس حال میں آئیں گے جن کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، جن کا چہرہ روشن ہوگا، جن کے چہرے روشن ہوں گے، اللہ کے سامنے ہنستے ہوئے آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے پر سیاہی چڑھ رہے ہوں گے، جن کے چہرے پر دھول پڑے ہوئے ہوں گے، جن کے چہرے پر گرد پڑے ہوں گے، اور جن کے چہرے پہ سیاہی چڑھ رہے ہوں گے۔ یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ فاجر ہیں، یہی لوگ بدکار ہیں، یہی لوگ گھڑیا قسم کے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوشش یہ کیجئے، کوشش یہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ صاف ہو، کل قیامت کے دن ہمارا چہرہ روشن ہو۔ اللہ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو ہمارا چہرہ روشن ہو، وہاں اللہ کے سامنے ہنستے ہوئے آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، اے نوجوانوں، دنیا میں گورا ہونے کے لیے نہ جانے کتنے ایسے آلہ استعمال کرتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے سامان استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی اس دن کو بھی یاد کر لیجئے جس دن اللہ کے سامنے گورا ہو کے آنا ہے، جس دن اللہ کے سامنے کالا ہو کے آنا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل کالے ہیں، کوئلے سے بھی کالے ہیں،
لیکن اسلام اس کو عہدہ دے رہا ہے، اسلام اس کو پوسٹ دے رہا ہے، اسلام اس کو درجہ دے رہا ہے، کیونکہ وہ بھی تو انسان ہے، وہ کالا ہے لیکن وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس کے اندر ہنر ہے، اگر اس کے اندر ہنر ہے، قابلیت ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کو بھی ہنر دو، اس کو بھی عہدہ دو، اس کو بھی پوسٹ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بلال کو ذمہ دار بناتے ہیں اور کہتے ہیں وہ بلال مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ میرے بھائیوں، کالا کلوٹے صحابی یہی وہ بلال ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معراج ہوئی، آپ جنت میں چل رہے ہیں تو اپنے آگے بلال کی جوتوں کی آواز سن رہے ہیں، بلال زمین میں چل رہا ہے، بلال کی جوتوں کی آواز آپ اپنے آگے چلنے کو سن رہے ہیں، آپ چل رہے ہیں اور بلال کی آواز آپ سن رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جب معراج کا سفر ہوا، آپ کو معراج ہوئی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پورا واقعہ ہے۔ آپ جنت کا سیر کی، جنت کا معائنہ کیا، آپ چل رہے ہیں تو اپنے آگے چلنے کے بلال کی آواز سن رہے ہیں۔ زمین میں آئے، فجر کی نماز پڑھی اور بلال سے پوچھتا ہے، بلال بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا عمل کرتے ہو او بلال جس کی وجہ سے جنت میں نے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے، میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ بلال کہتا ہے اللہ کے نبی کوئی خاص عمل ایسا تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں ہمیشہ با وضو رہتا ہوں، جب وضو ٹوٹا میں نے وضو کر لیا، 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کہتے بلال یہی وہ تمہارا عمل ہے جو جنت میں تمہاری آواز سنائی دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، تو اسلام کے اندر کوئی کالا اور گورے کے اندر فرق نہیں بتایا ہے، کوئی تمیز نہیں کی ہے۔ اللہ کی نظر میں محبوب وہی ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بہتر انسان وہی ہے جو اللہ سے دل لگائے۔ میرے بھائیوں، جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی۔ میرے بھائیوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں چھیتر کا ہوں، میں فلاں خاندان فلاں قبیلے سے آتا ہوں اس لیے میرا درجہ ہے، میرا حق ہے۔ نہیں، اس کے اندر کوالٹی دیکھے جائیں گے، اس کے اندر کیپیسٹی دیکھے جائیں گے، اس کے اندر ہنر دیکھا جائے گا کہ یہ واقعی ذمہ داری کو سنبھالنے کے لائق ہے یا نہیں۔ اگر ذمہ داری سنبھالنے کے لائق ہے تبھی اس کو وہ عہدہ دیا جائے گا، وہ پوسٹ دیے جائیں گے۔ آج کل کیا ہوتا ہے، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی شریف آدمی، معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا آدمی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا معاف ہے، لیکن کوئی غریب طبقے کا لوگ اگر گناہ کر لے، جرم کر لے، جلدی ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے، انہیں اریسٹ کیا جاتا ہے، جیلوں کی سلاخوں میں بند کیا جاتا ہے اور جیلوں میں چکیاں پیس رہے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑے گھرانے سے ہیں، بہت غلطیاں کیے ہیں، بڑے بڑے جرم میں پکڑے گئے ہیں، بڑا مجرم ہے، لیکن ان کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس وجہ سے کیونکہ یہ بڑے گھرانے سے ہیں۔ قریش خاندان کی ایک عورت تھی جو قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے بھائیوں، قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی ہے۔ آپ نے فیصلہ سنا دیا جو اسلام میں چوری کرے گا ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، قریش میں کھلبلی مچ گئے۔ قریش والوں نے سوچا یہ بڑے خاندان اور معزز خاندان کی عورت ہے، اگر اللہ کے نبی ان کا ہاتھ کاٹ دے، یہ چوری کر لیا ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش خاندان کی ناک کٹ جائے گی، قریش خاندان کا کان کٹ جائے گا، قریش خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ اس لیے کام کیا جائے، اللہ کے نبی سے جا کر کہا جائے اور سفارش کی جائے کہ اللہ کے نبی اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ مشورہ کرتا ہے کون؟
قریش والے کیا مشورہ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو اللہ کے نبی سے جا کر یہ کہیں کہ اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا جائے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی عزت مٹی میں مل جائے گی، قریش کی عزت تار تار ہو جائیں گے، قریش کی عزت نیلام ہو جائیں گے، اس لیے ان کو معاف کر دیا جائے۔ کس کو تیار کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یہ اللہ کے رسول کے سب سے قریبی تھے، چاہتے تھے اللہ کے نبی کے سامنے کچھ بات رکھتے آپ اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ اسامہ بن زید کو تیار کیا گیا۔ اسامہ بن زید اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، یہ قریش کی عورت ہے، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت ہے، بڑے خاندان کی عورت ہے، اے اللہ کے نبی اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اگر ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے تو قریش کی بدنامی ہو جائیں گی، قریش کی عزت تار تار ہو جائے گی، قریش کی عزت نیلام ہو جائیں گے، قریش کی عزت مٹی میں مل جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی اگر ان عورت کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، پورے معاشرے والے، پورے کنبے اور قبیلے والے لوگ یہی کہیں گے کہ قریش کی کسی ایک عورت نے چوری کر لیا ہے اور ان کے ایک عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیا جائے، اس لیے اللہ کے نبی اس عورت کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سننا تھا۔ آپ کا رنگ، آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، آپ غصے میں لال پیلا ہو گئے اور کہا، اسامہ کیا تم اللہ کے سزا متعین کیے ہوئے حدوں میں سے ایک حد کو مٹانے آئے ہو؟ کیا تم اللہ کے متعین کیے ہوئے سزا کو ختم کرنے آئے ہو؟ اے اسامہ سنو، اس سے پہلے جو لوگ ہلاک ہوئے، اس سے پہلے جو لوگ برباد ہوئے اور نبیوں کی امت جو ہلاک ہوئے، بنی اسرائیل کے لوگ جو ہلاک ہوئے، اے اسامہ سنو، اس لیے وہ ہلاک ہوئے کہ جب ان کے یہاں کوئی بڑا خاندان کا آدمی جرم کرتا، بڑا خاندان کا آدمی جب کوئی غلط کام کرتا، ان کو معاف کر دیا جاتا، ان کو چھوڑ دیا جاتا، اور اگر کوئی غریب گھرانے سے آدمی چوری کرتا، غریب گھرانے سے آدمی اگر زنا کرتا تو ان کے اوپر حد نافذ کرتے، انہیں کوڑے مارتے۔ اے اسامہ اس لیے وہ ہلاک ہو گئے کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ کون غریب ہے، وہ دیکھتا تھا کہ کون امیر ہے۔ اے اسامہ یہ تم تو قریش کی عورت کے بارے میں بات کر رہے ہو، قسم ہے اللہ کی، قسم ہے رب کی، قسم ہے اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے اسامہ سنو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے اسامہ سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، اگر میری بیٹی میرے کلیجہ کا ٹکڑا، میرے لخت جگر اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے اسامہ تم قریش کی عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو، اگر میری بیٹی بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا۔ اے اسامہ میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ جبکہ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو اس طرح تربیت دی، اس طرح تعلیم دی، اس طرح سکھایا جن سے گناہ کی، جن سے جرم کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے اگر میری بیٹی، اگر خدا نہ خواستہ میری بیٹی چوری کر لے تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ تو تم قریش کی عورت کے بارے میں سفارش کر رہے ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک باپ کی تربیت اپنی بیٹی پر، اپنی اولاد پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹی کو اس طرح تربیت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ دنیا میں میں بھی کامیاب، میری بیٹی بھی کامیاب۔ آپ اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ آپ کی بیٹی کے گھر میں دروازے میں ایک ڈیزائن دار چادر لٹک رہی ہے، ایک ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا ہے۔ آپ یہ دیکھ کر ناگوارا محسوس کیا، آپ نے دیکھ کر اس کو پسند نہیں کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔
حضرت فاطمہ کو پتا چلا کہ میرے ابو آئے لیکن کیا ہوا، ناگواری کا اثر ظاہر ہوا اور آپ برا محسوس کرتے ہوئے میرے گھر سے چلے گئے۔ یہ احساس اگر کسی کے اندر ہے تو اپنی بیٹی کے اندر ہے، بیٹے کے اندر نہیں۔ معاف کیجیے گا، بیٹا یہی سوچے گا کہ نہیں ایسے آئے پھر چلے گئے، لیکن بیٹی بے چین ہے، بیٹی بے قرار ہے، چین کی نیند نہیں سو رہے کہ ابو آئے پھر چلے گئے، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے۔ حضرت علی کو بھیجا، وہ علی جائیے اور اللہ کے نبی سے پوچھی کیا بات ہے کہ آپ چلے گئے۔ جب آپ کے پاس گئے یہ ماجرا سنایا تو آپ نے فرمایا او علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے، او علی مجھے دنیا سے کیا مطلب ہے اور دنیا کے رنگین چیزوں سے کیا مطلب ہے۔ دنیا کی کسی چیزوں سے کوئی سروکر نہیں ہے، دنیا کی کسی چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے۔ ہم آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کریں گے۔ میری بیٹی جو گھر کے دروازے میں ڈیزائن دار پردہ لٹکائی تھی، ڈیزائن دار پردہ لٹک رہا تھا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ ڈیزائن دار پردہ میری بیٹی کے گھر کے دروازے میں لٹکے۔ ایسی تربیت، ایسی سنسکار، ایسا ماحول، ایسی پرورش، ایسی تعلیم اگر کوئی دی ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اپنی بیٹی سے محبت اتنی ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ دنیا میں میں کامیاب رہوں، آخرت میں بھی کامیاب رہوں اور میری بیٹی جہنم میں جائے، اس لیے آپ اپنی بیٹی کا خیال رکھتے ہوئے فرمایا او لوگوں، او اسامہ بن زید سنو، میری بیٹی سے محبت الگ جگہ ہے، میں اپنی بیٹی کے لیے 100 بار سوچتا ہوں کہ میری بیٹی جنت جائے۔ میں نے تو اپنی بیٹی سے یہ بھی کہا کہ میری بیٹی جنت کے تمام عورتوں کا سردار ہے، لیکن اے اسامہ سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر میری بیٹی پکڑی جائے، اگر میری بیٹی جرم کرے، چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں گا۔ یہ ہے انصاف، اپنی اولاد کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ یہاں ذاتی دشمنیاں نبھائی جا رہی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، منور زماں جو میرے بھائیوں مہاراشٹر کے ہیں، منور زماں جس کی پوری ویڈیوز آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر دیکھ لیجئے، کبھی کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں، کبھی کسی کے خلاف کوئی زہر نہیں اگالا، کبھی کسی کو اکسایا نہیں، لیکن کیسا جھانسا دے کر یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو اکسایا، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نوجوانوں کو ورگلایا، یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہندو مسلم کیا۔ ان چیزوں کا آروپ لگا کر منور زماں کو آج جیلوں کی سلاخوں میں بند کر کے رکھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ جو یہ کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے پتلے بنائے جائیں، ان کی تصویر بنائی جائے اور ان کو سڑکوں پہ منظر عام جلایا جائے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو دکھاوٹ کے لیے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آج منور جماع جیسے لوگ جو سب کو وحدانیت، سب کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر رہا ہے، جو ایموشنل موٹیویشنل اسپیکر ہے، جو ہمیشہ تقریروں میں ماں باپ کی خدمت، ہمیشہ تقریروں میں محنت کی بات کرتے ہیں، دیش کیسے آگے بڑھے گا، بچے اپنے والدین کی خدمت کیسے کریں گے، یہ سماج میں سدھار کیسے ہوگا، ان جیسی تقریر کرنے والے، اس طرح کی تقریر کرنے والے لوگوں کا آج یہ حال ہے کہ آج وہ جیلوں میں چکیاں پیس رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی وہ معاملہ ہے کہ ہم اور آپ وہ ہیں، ہمارے سماج کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ذاتی دشمنیاں نبھا رہے ہیں، کہاں موقع ملے وہی پہ ان کے گردن اڑا دی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑا سا بہانہ ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس لیے ضرورت ہے کہ جب ہم اور آپ انصاف کریں تو یہ نہ دیکھیں کہ میرا بیٹا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا یہ خاندان کا آدمی ہے، یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا آدمی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ انگریزی کہاوت ہے وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ملک کے لوگوں سنو، اگر ہم اتحاد سے رہیں گے، وی یونائٹڈ وی اسٹینڈ، تو ہم اور آپ کھڑے رہیں گے، وی ڈیوائیڈڈ وی فال، اگر ہم
انتشار میں بڑھ جائیں گے، اگر ہم فرقوں میں بڑھ جائیں گے تو ہم اور آپ گر جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے کہ پورے دیش واسی ایک پلیٹ فارم پر ہے، گزارش ہے کہ سب بھائی بھائی بن کر رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا ہے، تمہاری ماں ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، لہٰذا کوئی آپس میں بھید بھاؤ نہ کرو، لہٰذا کوئی آپس میں ایک دوسرے کو نیچا نہ دکھاؤ۔ تمہارے یہاں اگر کوئی دوسرے دھرم کے لوگ، دوسرے کاسٹ کے لوگ، دوسرے مکتب فکر کے لوگ اگر چور بن کے آتے ہیں، اگر لٹیرا بن کے آتے ہیں، تو تم اس جگہ اپنی ذاتی دشمنیاں نہ نبھاؤ، جتنا جرم ہے اتنا ہی انہیں سزا دو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے سمامہ بن اسال یمامہ کا گورنر آتے ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے بھیس بدل کر، شکل بدل کر، حلیہ بدل کر، لباس بدل کر قتل کرنے کے ارادے سے آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی پولیس نے صحابہ کرام نے پکڑ لیا، ان کے خفیہ راز پتہ کر لیا اور سمامہ بن اسال کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کو خبر ہوئی کہ سمامہ بن اسال کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سمامہ بن اسال کو اریسٹ کیا گیا، گرفتار کر لیا گیا اور مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کچھ دیر میں آئے اور پوچھا ما شانک یا سمامہ، سمامہ کیا حال ہے؟ سمامہ کا جواب ہے اے محمد، اے فلاں، ایک قیدی کا کیا حال ہو سکتا ہے جو گرفت میں رہے، جو کسی کے انڈر میں رہے، جو کسی کے پکڑ میں رہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا سمامہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ تم مجھے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہو، مجھے قتل کرنے کی نیت سے گھوم رہے ہو، اب تم پکڑے گئے ہو، تمہارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا جائے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ سمامہ کہتا ہے ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد میں سنا ہوں آپ بڑے مہربان ہیں، اے محمد میں سنا ہوں آپ بڑے کرپالو ہیں، اے محمد میں سنا ہوں آپ بڑے دیابان ہیں، اگر مجھے قتل کرنا چاہے، مارنا چاہے تو مار دیجئے، یہ واجب ہوتا ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے کی ارادے سے آیا اور قتل کے بدلے، قصاص کے بدلے یہی آپ کا قصاص بنتا ہے کہ مجھے بھی آپ قتل کر دیجئے۔ لیکن ہاں سنا ہو کہ آپ تو غریب بچوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیوہ عورتوں کی شادی کرا دیتے ہیں، آپ تو یتیم بچوں پر مہربان ہیں، آپ تو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سنا ہو آپ مہربان ہیں، سنا ہو آپ تو مجرموں کو رہا کر دیتے ہیں، سنا ہو کہ آپ کافروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اے محمد اگر چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ دیجئے، آپ کے پاس دو آپشن ہے، میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا، میں مجرم تو ہوں، آپ قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ آپ نے اس دن چھوڑ دیا، دوسرے دن آئے، کہا سمامہ ابھی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کا وہی جواب ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم علی شاکر۔ اے محمد اگر قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اتنے بڑے مجرم ہیں جو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے، لیکن آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے؟ ہو سکتا ہے کہ دل پگھل جائے۔ سمامہ وہی کہتا ہے کہ قتل کرنا چاہیں قتل کر دیجئے، چھوڑنا چاہیں چھوڑ دیجئے۔ میرے بھائیوں پھر بھی آپ نے اس دن چھوڑ دیا۔ تیسرے دن سمامہ کے پاس آئے، کہا سمامہ آج 3 دن سے میں نے تمہیں قید کر کے رکھا ہے، 3 دن سے میں نے تم کو باندھ کر کے رکھا ہے، سمامہ کھانے پینے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ سمامہ کہتا ہے نہیں نہیں۔ اے سمامہ یہ بتاؤ میرے پولیس نے تجھے مارا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ میرے صحابی نے تجھے پریشان کیا ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ سمامہ کوئی کسی طرح کی کوئی تکلیف تو تمہیں نہیں ہوئی ہے؟ کہا نہیں نہیں۔ سمامہ آخری دن ہے، میں تمہیں تیسرے دن پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ سمامہ کہتا
کہتا ہے اے محمد میں یمامہ کا گورنر ہوں، میں یمامہ کا بادشاہ ہوں، اگر آپ کو مال چاہیے تو میں مال حاضر کر دوں گا، آپ کو دولت چاہیے میں دولت حاضر کر دوں گا، اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دیجئے، میری بھی بیوی ہے، میرے بھی بچے ہیں، میری بیوی میرے گھر میں انتظار کر رہی ہے، میرے بچے میرے انتظار کر رہے ہیں، اے محمد اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کا یہ بڑا مہربان، آپ کا یہ آپ کے اوپر ہم آپ کو یہ آپ کا یہ میرے اوپر یہ احسان ہوگا، آپ مہربان ہیں، اے محمد اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، یا آپ اپنے کرپا سے چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے، ورنہ میں جرم تو اتنا بڑا کیا ہوں کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے، لیکن چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا سمامہ میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن ہاں سمامہ سنو، جانے سے پہلے سمامہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک شرط ہے، کہا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا سمامہ جب میں تمہارے پاس آتا ہوں تو تم میری طرف نہیں دیکھتے ہو، میری شکل کی طرف نہیں دیکھتے ہو، اے سمامہ ایک بار آنکھیں ڈال کر میری طرف دیکھ لے، ایک بار نظر اٹھا کے میری شکل کی طرف دیکھ لے۔ سمامہ کہتا ہے اے محمد میں نے ایران کا بادشاہ دیکھا، میں نے آذربائیجان کا بادشاہ دیکھا، میں نے عراق کا بادشاہ دیکھا، میں نے ایران کا دیکھا، میں نے پوران کا دیکھا، میں نے افریقہ کا دیکھا، میں نے مصر کا دیکھا، میں نے سیریا کا بادشاہ کا چہرہ دیکھا، پوری دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ کا چہرہ دیکھا، لیکن اے محمد جانتا ہے تیرا چہرہ کیسا ہے؟ اے محمد تیرا چہرہ ما رأیت وجہا اکبر من وجہ، اے اللہ اے محمد آپ کا چہرہ پوری دنیا کے بادشاہ کے چہرہ سے سب سے گندا چہرہ ہے۔ ہر دھرم میں دیکھیے آفر مل گیا کہ آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ایک بار میری طرف دیکھ لے، میری شکل کی طرف دیکھ لے، میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ ہر دھرمی دیکھیے کہ نہیں دیکھتا ہوں، قتل ہو جانا گوارا ہے، مار دیجئے قتل کر دیجئے، لیکن آپ کے چہرے کی طرف نہیں دیکھوں گا، گندا چہرہ کہہ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں جس چہرے کے بارے میں عرش والا کہتا ہے، عرش والا کہتا ہے وَتَائِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، چمکتا دمکتا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ اے نبی آپ کا چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہے، یہ سورج تو دن کے اجالے میں روشنی دیتا ہے، لیکن آپ تو رات کی تاریکیوں میں بھی روشنی دیتے ہیں، آپ تو غریبوں کے لیے بھی ہے، آپ تو مسکینوں کے لیے بھی ہے، آپ تو امیروں کے لیے بھی ہے۔ جس چہرے کے بارے میں عرش والا کہتا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں حسان بن ثابت انصاری کہتا ہے شعر میں وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے اللہ کے نبی آج تک میری آنکھوں نے دنیا میں اتنا حسین و جمیل کسی کا بچہ نہیں دیکھا ہے، اتنا حسین و جمیل اتنا گورا بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کے اندر کسی عورت نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے، آج تک میری آنکھوں نے اتنا حسین و جمیل بچہ کسی کا نہیں دیکھا ہے، اور دنیا کے اندر کسی ماں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا نہیں کیا ہے۔ جس چہرے کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے لوگوں ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، لنا شمس، ہمارا ایک سورج ہے، آسمانوں کا ایک سورج ہے، یہ ایک سورج ہمارا ہے جو اللہ کی نبی ہے، ایک سورج وہ ہے جو آسمانوں والا آسمان کا ہے، آسمانوں میں ہے، وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن سَمَاءِ الدُّنْيَا، میرے بھائیوں کہ عائشہ کہتی ہے میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، آسمان میں جو سورج نکلتا ہے، آسمان میں جو سورج چمکتا ہے وہ فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے، اور میرا سورج اللہ کے نبی ہے جو
رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میرے بستر پہ آتا ہے اور چمکتا ہے گویا کہ میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ یہ کون تعریف کر رہی ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ میرے بھائیوں، ایک بیوی اگر اپنے شوہر کی تعریف کر دے تو بڑی بات ہے۔ وہ کہاوت ہے کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے میں ولی ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میں آج رات خواب دیکھا کہ ایک بڑے میاں پیر صاحب آسمانوں کا سیر کر رہے تھے، آسمانوں میں گھوم رہے تھے، مصلی بچھا ہوا تھا، مصلی پہ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے۔ ان کا شوہر کہتا ہے محترمہ او میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھا؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میں ہی تھا، وہ تیرا شوہر میں ہی تھا جو آسمانوں میں مصلی بچھائے ہوئے۔ کہاں ہے؟ ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں۔ ان کی بیوی نے کہا آج رات میں نے خواب دیکھا ہے آسمانوں میں مصلی بچھائے ہوئے ہیں اور اس پر بیٹھ کے سفر کر رہا ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے جانتی ہو وہ کون ہے؟ وہ میں ہی تھا جو بیٹھ کے چل رہا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، مصلی بچھا ہوا تھا، اس میں بیٹھ رہا تھا۔ بیوی بول رہی اس لیے ٹیڑھی ٹیڑھی اڑ رہے تھے، اس لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یعنی جب شوہر کی بات آئی تو کہہ رہی ہے کہ ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بیوی اگر شوہر کی تعریف کر دیں تو بڑی بات ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہے لوگوں فَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ۔ ایک آسمانوں کا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے۔ میرا سورج آسمانوں کے سورج سے بہتر ہے، اس لیے کہ آسمان کا سورج تو ہے جو دن کے اجالے میں چمکتا ہے، فجر کے بعد دن میں چمکتا ہے، اور میرا سورج وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ، اور میرا سورج اللہ کے نبی رات کے وقت عشاء کے بعد میرے بستر پہ آ کے چمکتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خوبصورتی کسی نے یہاں تک بتلایا کہ آپ جہاں سے چلتے تھے، جس گھر میں آتے تھے وہاں روشنی ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کی روشنی سے کسی نے یہاں تک لکھا کہ زمین پہ پڑی ہوئی سوئی تک نظر آ جاتی تھی۔ میرے بھائیوں، اس چہرے کو کون کیا کہہ رہا ہے؟ سمامہ ہر دھرمی دیکھی کہہ رہا کہ گندا چہرہ ہے، نہیں دیکھتا ہوں، مر جانا گوارا لیکن تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں۔ آپ نے سر جھکا لیا، کہا سمامہ ایک اور میری شرط ہے، کہا میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، مت دیکھو، میرے اس شہر کی طرف دیکھ لو، مدینے کی طرف دیکھ لو، دیکھو یہاں کیسا امن برس رہا ہے، یہاں کیسی شانتی برس رہی ہے۔ میرے بھائیوں، سمامہ کہتا ہے میں نے ایران دیکھا، میں نے آذربائیجان دیکھا، میں نے فلسطین دیکھا، میں نے شام دیکھا، میں نے بڑے بڑے شہر دیکھے، اے محمد جانتے ہو تیرا شہر کیسا ہے؟ ما رأیت بلدن اقبح من بلدک، اے محمد آپ کا شہر سب سے گندا شہر ہے، آپ کی بستی سب سے گندی بستی ہے، نہیں دیکھتا ہوں، نہ تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، نہ تیری بستی دیکھتا ہوں، نہیں دیکھا۔ وافر مل گیا تھا کہ دیکھ لیجئے ہم تجھے چھوڑ دیں گے، پھر بھی اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، جاؤ سمامہ میں نے تم کو آزاد کر دیا۔ ایک صحابی کو کہا سمامہ کی حفاظت کے لیے جاؤ، مدینے کے بارڈر کراس کرا دو، مدینے کے بارڈر تک چھوڑاؤ۔ میرے بھائیوں، ایک صحابی گارڈ بن کر جا رہے ہیں، سیکورٹی گارڈ بن کر جا رہے ہیں، حفاظت کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنا بڑا مجرم ہے
میڈیا والوں اگر یہ تقریر تمہارے پاس جائے تو کبھی اس کلپ کو بھی آگے شیئر کر دینا. ہاں اسلام کو دہشت گرد بتانے والوں, اسلام پر یہ الزام لگانے والوں کہ اسلام تلوار کی نوک سے پھیلا ہے, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے, اتنا بڑا مجرم ہے, آپ کے چہرے کو سب سے گندا چہرہ کہہ رہا ہے, آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے, لیکن اللہ کے نبی نے پھر بھی اس کو چھوڑ دیا. جاؤ سمامہ میں نے تم کو چھوڑ دیا, اور پھر حفاظت کے لیے سیکورٹی گارڈ دے کر بھیج رہے, جاؤ مدینے کی بارڈر کراس کرا دو. سمامہ جانے لگا, جاتے جاتے من ہی من میں سوچ رہا ہے میں نے سنا تھا ایسا ہے ویسا ہے, اتنا بڑا میں نے پاور دکھایا کچھ نہیں کیا. سمامہ آگے کی چل رہا ہے, آگے آگے جا رہا ہے, لیکن اس کا دل پیچھے جناب محمد رسول اللہ کی طرف لگا ہوا ہے. میرے بھائیوں آگے جاتا ہے, کچھ دور میں کنواں نظر آتا ہے, اس کنویں میں بیٹھ جاتا ہے. صحابہ کو جیسے وضو بناتے ہوئے دیکھا, سمامہ وضو بناتا ہے, غسل کرتا ہے, اور پھر اللہ کے نبی کے پاس آ جاتا ہے. اللہ کے نبی دیکھتا ہے, سمامہ میں نے تو تم کو چھوڑنے کے لیے بھیج دیا تھا, میں نے تو تم کو آزاد کر دیا تھا, میں نے تو کہا تھا کہ مدینے کی بارڈر کو کراس کر دو, اس کے لیے بھی میں نے سیکورٹی گارڈ بنا کر بھیج دیے. اور سمامہ یہ بتاؤ, راستے میں میرے صحابہ نے تجھے تکلیف دی, راستے میں میرے صحابہ نے تجھے دھمکایا؟ کہا نہیں نہیں. پھر کیا بات ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو, کیا بات ہے کہ واپس آ گئے ہو؟ سمامہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں قید تھا, باندھا ہوا تھا, تب تک میں آزاد تھا, لیکن جب آپ چھوڑ دیے تو حقیقت میں یہ آزادی اب آزادی نہیں ہے. آپ نے مجھے اپنے دلوں کا گرویدہ بنا لیا ہے, آپ نے اپنی اخلاق کے رسی میں, اپنے اخلاق کی رسی میں مجھے جکڑ لیا ہے. جب میں باندھا ہوا تھا, قید تھا, تو آزاد تھا, جو من میں آیا بولتا تھا, الٹی سیدھے باتیں کرتا تھا, لیکن اب حقیقت میں آزاد نہیں ہوں, اب میں قید ہو گیا ہوں. میں اب ایمان لانا چاہتا ہوں, اسی جگہ پہ ایمان لے آتا ہے. میڈیا والوں, سمامہ بن اسال اسی جگہ پہ ایمان لے آتے ہیں. آپ نے تلوار کی دھمکی نہیں دی, آپ نے تیروں کی دھمکی نہیں دی, آپ نے بمباری کی دھمکی نہیں دی, آپ نے بم بلاسٹ نہیں کیے, آپ نے یہ نہیں کہا کہ تیرے شہر کو جلایا جائے گا, آپ نے یہ نہیں کہا ہے. کسی بھی جنگ کے اندر یہ قانون نہیں تھے کہ وہاں کسی غریب پر اتیاچار کیا جائے, غریبوں کو مارا جائے, عورتوں کے اوپر ظلم کیا جائے, بچوں کو مارا جائے. جنگ کے اندر بھی قانون, ایسا مذہب اگر کوئی ہے تو اسلام ہے, جہاں جنگ کے اندر بھی اصول بتائے گئے ہیں, جہاں جنگ کے اندر بھی نیم بتائے گئے ہیں کہ کسی بچے کو قتل مت کرو, کسی بوڑھے کو قتل مت کرو, کسی عورت کو نہ مارو, کسی عورت کے اوپر ظلم نہ کرو. اگر قانون جنگ کے اندر بھی کسی مذہب میں آپ کو ملیں گے, اصول ملیں گے, تو آپ کو اسلام میں ملیں گے. کہاں চালু করো জেনারেটর চালু করো